ویلکم ٹو دی نیوز فار یو پلیٹ فارم. میں ہوں تنویر ملک. ناظرین، آج ہم پاکستان کی چاول کی برآمدات پر بات کریں گے جو پچھلے 2 مہینوں میں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. چاول کی برآمدات جو پاکستان کی مجموعی برآمدات میں ایک بڑی کیٹیگری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 مہینوں میں اس چاول کی ایکسپورٹ میں بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے. اس کمی کی کیا وجوہات ہیں؟ جبکہ ہم گزشتہ مالی سال میں اگر دیکھتے ہیں تو ایک سال میں پاکستان کی چاول کی ایکسپورٹ $4 ارب کی سطح سے تجاوز کر گئی تھی، جو پاکستان کی تاریخ میں چاول کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں چاول کی ایکسپورٹ میں بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اس مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں چاول کی ایکسپورٹ میں ہمیں گروتھ نظر آئی تھی. اب اس کمی کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم بات کریں گے. اس کمی کی وجوہات پر بات کرنے کے لیے ہم چاول سیکٹر کے سٹیک ہولڈر کو بھی انوائٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ چاول کی ایکسپورٹ میں ہونے والی بہت بڑی کمی کی ایک وجہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے. ہندوستان کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. ہندوستان بنیادی طور پر دنیا میں چاول ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور پاکستان بھی ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے چاول کی ایکسپورٹ کی. پاکستان تقریباً 5 اور 6 نمبر پر آتا ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی ایکسپورٹ بہت کم ہے. اگست 2023 میں ہندوستانی حکومت کی طرف سے چاول کی ایکسپورٹ پر ایک منیمم ایکسپورٹ پرائس فکس کی گئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی ایکسپورٹرز ہندوستانی چاول کو اس خاص سطح سے، اس خاص پرائس سے کم پر نہیں بیچ سکتے تھے. پہلے ہندوستانی حکومت کی طرف سے $1200 فی ٹن کی ایکسپورٹ پرائسز فکس کی گئی تھی. اس کے بعد وہ پرائس ایکسپورٹرز کی ڈیمانڈ پہ اس کو $950 فی ٹن پر کر دیا گیا تھا. تو اس صورتحال میں پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوئی کہ ہندوستانی رائس $950 فی ٹن پر اویلیبل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جبکہ پاکستانی چاول وہ $650 فی ٹن پر جا رہا تھا. اس اپرچونٹی کو پاکستانی ایکسپورٹرز نے گریب کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مالی سال 2023-24 کے فگرز آئے، ایکسپورٹ فگرز آئے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاول کی ایکسپورٹ $4 ارب سے تجاوز کر گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہم پہلے جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینے میں دیکھتے ہیں، اس میں بھی چاول کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی. لیکن ہندوستانی حکومت نے جو ستمبر 2024 گزرا اس میں یہ منیمم ایکسپورٹ پرائس کو ہٹا دیا. اس منیمم ایکسپورٹ پرائس کو ہٹانے سے یہ ہوا کہ ہندوستانی چاول بھی کم قیمت پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکنا شروع ہو گیا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہندوستانی چاول آنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد پاکستانی چاول کو ایک بہت بڑا سٹف کمپٹیشن وہاں پر درپیش ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ایکسپورٹس، جو چاول کی ایکسپورٹس ہیں، اس میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی. نومبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ نامنل تھا. دسمبر میں کافی ہم دیکھتے ہیں 30% کے قریب پاکستانی ایکسپورٹس گر گئیں. جنوری میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کے مقابلے میں ہمیں کافی سبسٹینشل جو ہے نا وہ کمی نظر آ رہی ہے. تو پاکستانی ایکسپورٹس، چاول کی ایکسپورٹس میں ہونے والی کمی کی وجوہات اور آگے اس کا کیا فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ چاول سیکٹر کے ایکسپورٹرز بھی ہیں، تو جی اب ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستانی چاول کے ایک بہت بڑے ایکسپورٹر اور پاکستان رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین چیلا رام کیولانی موجود ہیں، جن سے ہم پاکستانی چاول کی برآمد میں ہونے والی کمی کی وجوہات پر بات کریں گے. جی چیلا رام صاحب، تو ذرا چیلا رام صاحب، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستانی چاول کی برآمد میں جو اتنی بڑی کمی واقع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم تنویر ملک صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں موقع دینے کا. میں BBC اردو پر آپ کے آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں. آپ اچھی ریسرچ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی آگے ہیں، تو میری طرف سے گڈ لک. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، اس کے لیے ہمیں دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. پاکستانی رائس ایکسپورٹ میں اس سال کمی کیوں ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے جو لاسٹ ایئر ہماری ایکسپورٹ تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہترین ہماری ایکسپورٹ تھی، جو
$4 بلین کی ایکسپورٹ پاکستان نے پہلی مرتبہ یہ ہٹ کی ہے، اچیو کی ہے. تو یہ خوش آئندہ بات ہے ہمارے ملک کے لیے. اور ہم سوچ رہے تھے کہ 4 بلین تو ہو چکا ہے، ابھی ہمارا ٹارگیٹ 6 بلین کا ہونا چاہیے اس سال. مگر اس کی کچھ وجوہات تھی جو ہم 6 بلین کا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے. ایک تو یہ تھی کہ جو لاسٹ ایئر ہمارا سال تھا وہ انڈیا لانگ گرین وائٹ رائس، اسپیشلی جو وائٹ رائس تھا وہ ان کا بین تھا. تو بالکل ہم کو وہ ایک بڑا کریڈٹ ملا اس چیز کا، ہمارے کو پرائسز میں کریڈٹ ملا. باقی کوالٹی کی بات تھی تو کوالٹی ویسے ہی پاکستان کی پریمیم پہ سیل ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہماری کوالٹی بہت اچھی ہے پاکستان کی رائس کی. لانگ گرین وائٹ رائس پاکستان کا پسند کیا جاتا ہے. تو پرائس کا جو پریمیم ملا وہ ہم کو انڈیا کی بین ہونے کی وجہ سے ملا. ایسٹ افریقہ، ویسٹ افریقہ، فار ایسٹ، انڈونیشیا، فلپائن، چائنا، ہر جگہ مطلب کہ ہماری شپمنٹ تیزی سے گئی اور پرائز وائز بھی گئی. ہر جگہ سے ڈیمانڈ پاکستان کو آ رہی تھی. تو یہ ہماری معیشت کے لیے بھی اچھا تھا، ہماری ایکسپورٹ کے لیے بھی اچھا تھا. اس کا ہم نے فائدہ بھی لیا. کراپ کی سائز بھی بڑی اچھی تھی. اور تو اب ذرا بتائیے کہ یہ انڈین کنیکشنز کیا ہے، یہ جو ہماری اس وقت ایکسپورٹ گر رہی ہیں، اور تو اس سے کوئی انڈین کنیکشنز بھی نظر آ رہا ہے، وہ جو منیمم ایکسپورٹ پرائس وہاں پر ہٹائی گئی. جو دوسری ہماری لانگ گرین کی وائٹ رائس، انڈیا بھی اوپن ہو چکا تھا اس سال. تو اس سال جب انڈیا اوپن ہوا تو ڈیفینیٹ وہ جو پرائز ہم کو مل رہی تھی $600 والی، وہ آج ہم کو پرائز مل رہی ہے $400. تو ڈیفینیٹ اس چیز کا جو پریمیم ہم لے رہے تھے پاکستانی رائس کا، وہ انڈیا کی اوپن ہونے کی وجہ سے وہ پریمیم ابھی نہیں لے پا رہے. تو کیونکہ انڈیا بھی ہمارا کمپیٹیٹر ہے تو اس نے پرائزز کم کی، تو وہ بینیفٹ جو ہم لے رہے تھے اس کی وجہ سے بھی ہماری ایکسپورٹ پرائزز میں متاثر ہوئی. باقی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو پازیٹیولی سوچنا چاہیے. گورنمنٹ کو اس چیز پہ ایکشن لینے چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ ایگریکلچر سیکٹر میں صرف رائس سیکٹر ہی وائٹ سیکٹر ہے جو گرو کر رہا ہے. جو 300 ملین سے آج اگر 3 بلین، لاسٹ ایئر تو 4 بلین ٹارگیٹ ہوا اور اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے، مگر گورنمنٹ اس کو نظردانی نہیں کر رہی ہے. گورنمنٹ کو ایگریکلچر سیکٹر اسپیشلی رائس سیکٹر کو فوکس کرنا چاہیے. جی چیلا رام صاحب، ذرا یہ انڈین کنیکشن کا تو آپ نے بڑا سیر حاصل اس پہ جو ہے نا بات کی. ادھر یہ ڈومیسٹک ایشوز بھی بتائیے گا. یہ آپ نے کچھ، میں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ آپ کے بیانات بھی، کہ کچھ پاکستان کے جو پورٹس پہ جو ایشوز ہیں، جو اس کے رائس کی ایکسپورٹس کے ہینڈلنگ کے اور یہاں سے جہاز کی لوڈنگ کے، وہاں وہ کچھ ایشوز نظر آ رہے ہیں. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ بھی ایک ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں چاول کی ایکسپورٹ میں، پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہی ہے؟ مین ایشو پہ میں بات کروں گا. جو آج کل ہماری پورٹ کی کنجیشن کی وجہ سے وہاں پر کوئی میرٹ کا سسٹم نہیں چل رہا ہے. حالانکہ آپ جائیں گے جہاں بھی ہونا چاہیے فرسٹ کم فرسٹ ویسل لگنے چاہیے یا ایکسپورٹ کو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. مگر بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں ایسے لوگ ہیں کہ میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں کہ امپورٹ کو فرسٹ پریورٹی پہ یہ دے رہے ہیں کہ امپورٹ کے ویسل، آیا وہ پلسز ہو، آیا وہ سویا بین ہو، آیا وہ پام آئل ہو، تو ان کو جیسے ہی ویسل آتا ہے ان کو بند کر دیتے ہیں. ایکسپورٹ کے ویسل ہمارے 20 دن ایک بنا وہاں پر کھڑے ہوئے، جس کی ہیوج قسم کا لاس ہم ایکسپورٹ سیکٹر اس کا برداشت کر رہا ہے. اور ان کی ڈیمیجز آپ کو پتا ہے 40 لاکھ روپے پر ڈے کی ہوتی ہے. اب بتاؤ ایک اگر ایکسپورٹر نے ویسل سیل کر دیا 40 لاکھ پر ڈے، اس کی پلنٹی لگے، ایک مہینہ ویسل بار پہ کھڑا رہے، تو کیا وہ کمائے گا؟ اور کیا کمپیٹیٹر ممالک سے ہم اس کو جو ہے کمپیٹ کر کے دیں گے؟ وہ بائر پھر ہم سے لیں گے ہی نہیں. ایک تو شپمنٹ آن ٹائم پہ نہیں ہوگی، ایلسیاں اس پر ہو رہی ہیں. تو یہ بس ہماری ایک بدقسمتی سمجھیں، اسی وجہ سے بھی ہم کافی متاثر ہوئے ہیں. جی چیلا رام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ تو کامنٹس کے آپشن میں آپ اپنی رائے بھی دیجیے گا اس پہ. اور اگر آپ پاکستان کی معیشت کے کسی موضوع پر کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی سیکٹر کے اسٹیک ہولڈر سے، پاکستانی معیشت کے اسٹیک ہولڈر سے، پاکستانی معیشت کے پالیسی میکر سے، حکومتی وزراء سے، تو آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم پاکستانی معیشت کے اسٹیک ہولڈر، پالیسی میکرز کی رائے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں. تو دیکھتے رہیے نیوز فار یو. اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اس چینل کو.